بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب میں تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس معاملے میں دا مین آف دی ڈے چودھری پرویز الہی۔ پرویز الہی کا نام پنجاب کی سیاست میں تقریباً 1985 سے گونج رہا ہے اور یہ پہلے دن سے ہی ایک بھرپور سیاسی قد کاٹ کے ساتھ سیاست میں سرگرم عمل ہیں۔ مختلف ادوار آئے ان کی سیاست کے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو اس سال 3 مارچ کو سینٹ الیکشن ہونے جا رہے تھے، اس دفعہ کوئی معمول سے زیادہ اس پہ گرما گرمی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر کوئی متحرک تھا، تمام جماعتیں اس قدر شدت میں آ گئی تھیں کہ ایک دوسرے کا نام لینا تو درکچار، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ اتنی سخت بیان بازیاں تھیں اور ایسے دعوے تھے، ایک دوسرے پہ الزامات تھے، تابڑ توڑ حملے تھے۔ اس ساری صورتحال میں سیاسی شدت پسندی کو کم کرنے میں اور سیاسی درجہ حرارت کو معتدل کرنے میں، معمول پہ لانے میں چودھری پرویز الہی کا کردار سب سے بنیادی اور اہم ہے۔ اب یہ ڈیولپمنٹ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ ایک طرف اتنا شور و غوغا اور اتنا پریشر تھا، ایم پی ایز کی سخت بندیاں ہو رہی تھیں، ایم پی ایز ناراض ہو رہے تھے، دھڑے بن رہے تھے، گروپس بن رہے تھے، مسلم لیگ نون کے اندر سے گروپ نکل رہا تھا، 6-7 ایم پی ایز نے پریس کانفرنس کر ڈالی، لوگوں کو کہا گیا کہ آپ ادھر آ جائیں، ادھر نہ جائیں۔ پی ٹی آئی میں جن کی حکومت ہے، تحریک انصاف کے ایم پی ایز ناراض ہو رہے تھے، وزیر اعلیٰ پر الزامات آ رہے تھے، گروپس ہو رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف دھڑا بن رہا ہے، لوگوں کی پریس کانفرنسیں، اخباری بیانات، ٹی وی پروگرام سامنے آئے، بہت کچھ ہوا، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ آج ہمیں معلوم ہوا کہ چودھری پرویز الہی نے یہ سارا کچھ ایفرٹ کر کے پنجاب کے تمام سینیٹرز کو بلا مقابلہ کامیاب کروا دیا ہے۔ اب 11 سینیٹر بنے ہیں پنجاب میں، 5 پاکستان تحریک انصاف کے، جن میں بیرسٹر علی ظفر، ڈاکٹر زرکا تیمور، اعجاز چودھری، اون عباس بپی، سیف اللہ نیازی اور کامل علی آغا صاحب ایک ہیں کاف لیگ کے، 5 پی ٹی آئی کے، 6 کامل علی آغا صاحب کاف لیگ کے۔ اسی طرح 5 مسلم لیگ نون کے سینیٹرز بنے ہیں، عرفان صدیقی، اعظم نذیر تارڑ، سعدیہ عباسی، مولانا ساجد میر اور مشاہد اللہ مرحوم کے بیٹے ڈاکٹر افنان اللہ خان۔ ان کو بھی سینٹ میں لے کے گئی ہے مسلم لیگ نون۔ یہ 11 کے 11 سینیٹر بلا مقابلہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ اتنا جوڑ توڑ ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے چودھری پرویز الہی کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں جناب، اور وہاں تشریف فرما ہو کر وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ 1-2 دن قبل یہ چیزیں معلوم ہوئیں، کچھ لوگوں کے بارے میں استفسار کیا جو بڑے سیاسی لوگ ہیں، تو معلوم ہوا جی وہ اسلام آباد میں ہیں، انگیج ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ، وہ کوئی بہت بڑے ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں، جن میں مسلم لیگ نون کے رہنما بھی شامل تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل تھے۔ آج یہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ بالواسطہ رابطہ کیا ہے، اور عطا تارڑ کا نام سامنے آ رہا ہے جو نوجوان رہنما ہے مسلم لیگ نون کے۔ تارڑ فیملی ہے، جٹ خاندان ہے، یہ رفیق تارڑ صاحب کے پوتے ہیں، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ جو ہے ان کے یہ بھتیجے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا کام پرویز الہی کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطہ کروایا اور انہیں قائل کیا، میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، مریم نواز کو اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو۔ اسی طرح پرویز الہی نے تحریک انصاف کی قیادت کو اعتماد میں لیا اور ان سے اپنی کچھ باتیں منوائیں۔ ایک تو اپنا کاف لیگ کا سینیٹر بنوایا کامل علی آغا صاحب کو، اور دوسرا انہیں بہت ساری چیزوں پر ریئلائز کروایا، ادراک کروایا کہ حقیقت کیا ہے اور سیاست حقیقت کے قریب رہ کر کی جاتی ہے۔ چودھری سرور صاحب جو گورنر پنجاب ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے، عثمان بزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی کسی حد تک انوالو رہے ایم پی ایز کو انگیج کرنے میں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی چودھری پرویز الہی نے اعتماد میں لیا، براہ راست آصف علی زرداری سے رابطہ کیا اور انہیں قائل کیا۔ یہ سارا ملکہ چودھری پرویز الہی کو ہی حاصل ہے، چودھری شجاعت صاحب یا چودھری پرویز الہی ہوں، چودھری خاندان کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے۔ انہوں نے یہ سینٹ الیکشن کا مارکہ اس طرح سے سر کر کے کہ تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کروا کے، باقی اضافی لوگوں کے کاغذات تمام جماعتوں سے واپس کروا کے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ واقعی وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک کامیابی یہ بھی ہے کہ وہ پنجاب میں بیٹھ کر مرکز کی سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے تمام معاملات کو اس دور اندیشی سے ٹیکل کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک کمنٹ کچھ تنقید کرنے والوں کا بھی لے لیجئے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے یہ سارا ہوم ورک مکمل اس لیے کیا ہے، تیاری اس لیے کی ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد وہ پنجاب میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کر کے دکھایا ہے، انہوں نے کچھ طاقتوں کو اپنا
اثر و رسوخ دکھایا ہے، اپنی کیپیبلٹی دکھائی ہے، اپنی صلاحیت دکھائی ہے اور اپنے تعلقات اور لابنگ کی صلاحیت دکھائی ہے۔ اب چودھری پرویز الہی سینٹ الیکشن کے بعد پنجاب میں بھی اس طرح کی کوئی انجینئرنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں کوئی بڑی تبدیلی آئے اور اس کا سہرا بھی چودھری پرویز الہی کے سر جائے۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ مسلم لیگ نون کتنا سٹیک لے گی، پیپلز پارٹی کہاں ہوگی، تحریک انصاف کو اس میں کیا ملے گا یا کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، یہ سارے سوالات ابھی قبل از وقت ہیں۔ لیکن سینٹ الیکشن کی اس کہانی کو دیکھ کر پرویز الہی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرویز الہی نے یہ بڑا مارکا تھا، جسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آسانی سے، چلے مشکل سے ہی کیا ہوگا، لیکن کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ اب باقی رہ گئے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے معاملات۔ سندھ میں قدرے مشکل ہے، دقت ہے، کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی اکیلی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مرضی کے فیصلے کرے، اپنے ایم پی ایز کو انگیج کرے، سینٹ کے امیدواروں کو ووٹ دلوائے۔ وہاں پر تحریک انصاف تھوڑی بہت ٹربل کرے گی، ادروائز وہاں پر ایسی کوئی قوت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی تھوڑا معاملہ اسی طرح سے ہے، وہاں پر مسلم لیگ نون نے عباس آفریدی صاحب کو ٹکٹ دیا ہے سینٹ کا۔ عباس آفریدی یہ لاہور میں کھوکھر برادران بڑے معروف سیاستدان ہیں، یہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی رشتہ داری ہے آفریدی فیملی کے ساتھ کھوکھر برادران کی۔ ان کی وہاں پہ تھوڑی سی سیٹنگ ہے، کچھ پیسوں کا لین دین بھی سننے میں آ رہا ہے، دیکھیے بہرحال کیا بنتا ہے کیا ہوتا ہے۔ بلوچستان میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات گمبھیر لگ رہے ہیں، یہ میچ تو سجے گا۔ اور آخری بات، سینٹ الیکشن اب رہ گیا ہے صرف اور صرف اسلام آباد کی نشست کا، جو دلچسپ ہوگا، جس پر فوکس ہے سب کا، جو تجزیوں کی زد میں بھی ہے، نظروں کے سامنے بھی ہے، اور سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں کہ اسلام آباد کی سیٹ پہ سید یوسف رضا گیلانی جو پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں، اور حفیظ شیخ جو حکومت کے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے۔ اب دیکھیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول، سب کی آواز فی الحال ایک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں سید یوسف رضا گیلانی کو جتوائیں گے، ہماری تیاری ہے، ہمارے رابطے ہیں۔ اب دیکھیے اس پہ کیا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ اپنی جگہ موجود ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ کم سیٹوں کے ساتھ زیادہ کیسے ووٹ ایڈ ہو سکتے ہیں، جن کی سیٹیں کم ہیں وہ سیٹ سینٹ کی کیسے لے سکتے ہیں، جس پہ بہت سے دلچسپ جوابات بھی آ رہے ہیں کہ ریاضی کی، میتھمیٹکس کی بحث نہ کی جائے، قانون اور آئین کی بحث کی جائے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ 2 سے 4 کیسے بنیں گے، 4 سے 2 کیسے بنیں گے، بلکہ قانون اور آئین کی بحث کی جائے۔ اب یہ دلچسپی 3 مارچ تک برقرار رہے گی سید یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کی سیٹ پر کہ ان کا کیا بنتا ہے۔ زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ وہاں پر بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی ہو جائے گی اور حالات معمول پر آ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔